تو میں کیوں نہ کہوں کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور سورج کا نکلنا، تو شعر مکمل ہو پتہ چلے آپ کو سمجھ میں آیا ہے، سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، ارے سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ میں انہی اشعار کے ساتھ آپ کے سامنے دعوت دوں گا ہمارے اگلے مہمان حضرت مولانا اصغر صاحب، جو اپنے خطاب کو، اپنے مافی الضمیر کو ہمارے سامنے رکھیں گے اپنے خوبصورت انداز کے اندر۔ بڑی مختصر حاضری کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا اصغر صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک میں، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک میں، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان انسان سے ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ اونچی آواز سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب کے حکم پر یہاں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے استاذ العلماء بہت بڑے خطیب مفتی شفیع صاحب محمد شفیع صاحب تفصیل سے بیان فرما گئے ہیں. میری کیا حیثیت کہ ان کے بعد کوئی گفتگو کروں، لیکن ان کا حکم تھا کہ آپ میرے بعد گفتگو کریں، مجھے کہیں جانا ہے، ان کی صحت کا بھی مسئلہ تھا. ان کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند موتی آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں. ہم سب کے علم میں ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء مکین گنبد خضرا محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے. ربیع کا معنی آپ سن چکے ہیں. ربیع کا معنی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مصباح اللغات المنجد، یہ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ربیع کا معنی موسم بہار ذکر کیا گیا ہے. اور بہار کا مہینہ ایک نہیں بلکہ دو ہے. کتنے ہیں جی؟ دو. ایک کا نام ربیع الاول ہے، دوسرے کا نام ربیع الثانی ہے. ربیع الاول کسے کہتے ہیں؟ ربیع الثانی کسے کہتے ہیں؟ ربیع الاول اس موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں درختوں کی کونپل نکل رہی ہوتی ہیں، کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں. اور ربیع الثانی اس موسم بہار کے تکمیلی زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں درختوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، پھل پک جاتا ہے. ایک کو ربیع الاول کہتے ہیں، دوسرے کو ربیع الثانی کہتے ہیں. تو پتہ چلا بہار کے مہینے دو ہیں، ایک ربیع الاول ہے، ایک ربیع الثانی ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی آقا علیہ السلام کی ولادت بھی بہار ہے جو ذریعہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی بعثت بھی بہار ہے جو مقصود ہے. اور ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب اہل عرب ان مہینوں کا نام رکھنے لگے تو اتفاق سے بہار کا موسم تھا، اور بہار کے مہینے دو تھے. ایک کا نام ربیع الاول رکھ دیا، دوسرے کا نام ربیع الثانی رکھ دیا. اور چلتے چلتے یہ بات بھی سمجھاتا جاؤں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات سمجھائی کہ اسلام میں ربیع الاول کو ایک خاص منقبت، فضیلت اور عظمت حاصل ہے. مثال کے طور پر باقی سارے مہینے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے. کیوں؟ اس کی ایک علت ہے، اس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید اترا ہے۔ کیا اترا ہے جی؟ قرآن مجید اترا ہے۔ دوسری وجہ کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ علت ہے، یہ وجہ ہے رمضان کے افضل ہونے کی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کی اس رات میں جبریل امی فرشتے ان کی معیت میں سلامی لے کر اترتے ہیں، تحفے لے کر اترتے ہیں، یہ وجہ ہے رمضان کے عظمت کی۔ اب آئیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں تمام مہینوں سے ربیع الاول کو ایک خاص منقبت حاصل ہے، ایک خاص عظمت حاصل ہے۔ اگر رمضان میں قرآن اترا ہے تو ربیع الاول میں قرآن والا آیا ہے۔ اگر رمضان شریف میں شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ربیع الاول میں شب قدر کی قدر بتانے والا ربیع الاول میں آیا ہے۔ اگر رمضان شریف میں شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، سلامیاں لے کر اترتے ہیں، جس کی وجہ سے اترتے ہیں وہ ربیع الاول میں آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں بہار بن کر تشریف لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جہالت کی خزاں تھی، محمد مصطفیٰ تشریف لائے، علم کی بہار آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اجنبیت کی خزاں تھی، محمد الرسول اللہ تشریف لائے، اپنائیت کی بہار آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے نفرت کی خزاں تھی، آقا علیہ السلام تشریف لائے، محبت و مودت کی بہار آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپس میں بہت تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپس میں قرب کی بہار آ گئی۔ کسی نے کیا کہا؟ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور کسی نے کیا کہا کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، سب کہتے صلی اللہ۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، پوری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فاروق اعظم جو مراد رسول ہیں اور حضرت عباس آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں یہ صحابہ تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آ گیا، اس نے عجیب سوال کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس آپ حضور سے بڑے ہیں یا حضور آپ سے بڑے ہیں؟ حضرت عباس پریشان کہ کیا کہوں، اگر یہ کہوں کہ میں بڑا ہوں تو حضور کی شان میں گستاخی ہے، کیا جواب دوں؟ دیہاتی کے سوال نے کش مکش میں ڈال دیا۔
صحابہ سارے با ادب تھے. بولو صحابہ سارے با ادب تھے. اللہ ہمیں صحابہ جیسا ادب نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ جیسا عاشق بنائے. حضرت عباس نے عجیب جواب دیا, بڑے حضور ہیں عمر میں بڑا ہوں. عجیب جواب دیا. حضرت عباس حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, انہوں نے بڑی دعائیں مانگی. قرآن مجید کے اندر بھی ان کی دعا کا تذکرہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن جب حضرت آدم اس دعا پہ پہنچے کہ اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے, تو میرے رب نے پوچھا آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ سب کہتے صلی اللہ ہو. تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب آپ نے میری تخلیق فرمائی, میرے اندر روح پھونکی, میں نے جو سر اٹھایا تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ کائنات میں جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبوب ہستی نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا آدم صدقت آدم, تو نے سچ کہا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. لیکن سن, اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا آدم تیرا وجود بھی نہ ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کائنات کا چپا چپا دیکھا, میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا, اس میں محمد نظر آیا, کرسی کے پایوں پر محمد کا نام نظر آیا, جنت کے باغات پہ محمد کا نام نظر آیا, جنت کے درختوں پہ محمد کا نام نظر آیا, جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پر جہنم کا نام نظر آیا. جہاں دیکھا فرشتوں کی پیشانیوں پر, حوروں کے سینوں پر, بادلوں کی پیشانیوں پر, کیڑوں کے جسم پر محمد کا نام نظر آیا. جس طرف آدم کی نگاہ اٹھتی تھی ادھر ادھر اس میں محمد کے جلوے نظر آتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہار ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے, امام الانبیاء کے تذکرے پہلے شروع ہو گئے, بہار کے تذکرے پہلے شروع ہو گئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء میرے بطن اطہر میں تشریف لائے, میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے جناب عبد المطلب کو شکایت لگا دی اپنی بہو کو منع کرے, ان ایام میں خوشبو نہیں لگایا کرتے. جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہا بیٹا خوشبو نہ لگایا کرو, لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں. حضرت آمنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, فرمانے لگی میں نے تو بازار کا چہرہ تک نہیں دیکھا, خوشبو لا کے کیسے استعمال کرتی. یہ ساری کی ساری خوشبویں امام الانبیاء کی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے گھر میں لال پیدا ہوا, جب میرے گھر میں میرا چاند پیدا ہوا, غریبی کا یہ عالم تھا کہ گھر کے اندر چراغ جلانے کی ہمت نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ جب امام الانبیاء پیدا ہوئے پورا گھر نور سے منور ہو گیا. یہ کیوں منور ہوا؟ یہ کوئی بیت اللہ تھوڑا تھا کہ اللہ کی تجلی پڑ گئی تھی, یہ کوئی طور تھوڑا تھا کہ میرے رب کی تجلی پڑ گئی تھی. نہیں, یہ کعبہ نہیں, یہ طور نہیں, یہ گھر ہے رسول اکرم کا. یہ کعبہ نہیں, یہ طور نہیں, یہ گھر ہے رسول اکرم کا. اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں.
آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے لال کو دیکھا، دیکھتی رہ گئی، اتنا حسین تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دائیوں نے دیکھا اتنا حسین کہ حیران رہ گئی۔ دائیوں نے بڑے بچے اٹھائے پر محمد رسول اللہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب نے آ کے دیکھا، وہ بھی حیران رہ گئے کہ میں نے بڑے سفر کیے پر آمنہ کا لال جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین اتارے، وہ فرمانے لگے میں نے بڑے بڑے حسن کے پیکر دیکھے، میں نے یوسف کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے بڑے بڑے حسن کے امام دیکھے پر محمد جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آئی تم کیسے دیکھتے؟ ہم نے کائنات میں محمد جیسا حسین پیدا نہیں کیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ، نہ کسی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو عجیب حسین پیدا فرمایا۔ کسی نے کیا کہا؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سب کہہ دے صلی اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی محجبین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تخلیق کر کے نازا ہوئے آپ دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، میرے رب نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، ہم نے اس انسان کو خوب بنایا، ہم نے اس انسان کو خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع اب مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ سب کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، گھر میں بہار آ گئی اور کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے اندر جو کئی ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ آقا علیہ السلام کے جسد اطہر سے ایک نور نکلا، شام کے محلات نظر آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ محمد الرسول اللہ تو مکہ میں پیدا ہوئے، کنگرے وہاں گر رہے ہیں، آگ وہاں بجھ رہی ہے، شام کے محلات ادھر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو بتایا یہ میرا عام نبی نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ میرا عام نبی نہیں، یہ صرف جمادات کا نبی نہیں، حیوانات کا نبی نہیں، کسی خاص علاقے کا نبی نہیں، پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیج رہا۔ کسی نے کیا کہا؟ وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے لکھنا پڑھا کسی سے نہ سیکھا ہو، اس لیے کہ نبی کی تربیت براہ راست کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتے ہیں۔ وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا،
وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو بڑھکاتا ہوا آیا. اونچی کہتے سبحان اللہ. عجیب بات کہی. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی. غریب کو کون سلام کرتا تھا؟ بلال کو کون پوچھتا تھا؟ زید کو کون پوچھتا تھا؟ وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا. اللہ نے امام الانبیاء کو عجیب بنایا، اتنا حسین بنایا. مکے کے اندر رواج تھا، دائیاں باہر سے آیا کرتی تھی، بچے اٹھا کے دیہات میں لے جایا کرتی تھی، تربیت کرتی تھی تاکہ اس کی زبان صاف ہو جائے. ساری دائیاں آئیاں اماں آمنہ کے در پر. پوچھا سنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے؟ جناب آمنہ نے فرمایا ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اب دائیوں کا دوسرا سوال تھا، اس بچے کا کوئی باپ بھی ہے، سرپرست بھی ہے؟ جناب آمنہ نے فرمایا نہیں، باپ تو نہیں ہے. وہ ساری دائیاں یہ کہہ کر چلی گئی جس گھر کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس گھر کا باپ نہ ہو، وہاں سے ملے گا کیا؟ ساری دائیاں چلی گئیں. بچی دائی حلیمہ. کون بچی؟ اس کے پاس سواری بھی کمزور تھی اور غریب بھی تھی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آپ کا مقابلہ ہو، یہاں سے آپ نے شیخ پورا جانا ہو، اور آپ کا مقابلہ ہو ایک بندہ سائیکل والا اور دوسرے کے پاس بائک ہے. اب سائیکل والے کا مقابلہ ہے موٹر سائیکل والے کے ساتھ. اب بتاؤ سب سے پہلے کون چلے گا؟ سائیکل والا چلے گا یا بائک والا چلے گا؟ سائیکل والا چلے گا نا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میرے پاس سواری بھی کمزور ہے، میں پہلے چلوں گا تو ان سے پہلے پہنچوں گا. بائک والے کو پتا میں نے کک مارنی ہے، وہ پہنچ جانا ہے. دائی حلیمہ کے پاس سواری کمزور تھی، سب سے پہلے چلی آئی سب سے آخر میں. اشارہ اس طرف تھا لینے وہ آ رہی تھی جو آیا سب سے پہلے تھا، اور تھا بھی حلیمہ کے مقدر میں. دائی حلیمہ پہنچی، اماں آمنہ کے دروازے پر دستک دی. پوچھا کون؟ فرمایا حلیمہ. اماں آمنہ نے پوچھا کس لیے آئی ہو؟ کہا بچہ لینے آئی ہوں. دائی حلیمہ نے کہا دروازہ تو کھول دیجئے نا، بچے کی زیارت تو کروا دیجئے نا. اماں آمنہ نے فرمایا پہلے یہ بات سن لے، اس بچے کا باپ نہیں. دائی حلیمہ نے کہا میں نے یہ تھوڑا پوچھا ہے کہ اس کا باپ ہے یا نہیں. حضرت آمنہ نے فرمایا پہلے دائیاں یہاں سے چلی گئی کیوں؟ اس بچے کا باپ نہیں تھا، میں نے اس لیے پہلے بتا دیا اس بچے کا باپ نہیں. دروازہ کھلا، دائی حلیمہ اندر داخل ہوئی. آمنہ کا لال سویا ہوا ہے اور اوپر سفید چادر لی ہوئی ہے. دائی حلیمہ نے آمنہ کے لال کو اٹھایا. جب نظر سے نظر ملی ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. دائی حلیمہ نے فرمایا
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس کا باپ موجود ہے یا نہیں، بس بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے سینے سے لگایا، غربت کی وجہ سے دودھ خشک ہو چکا تھا، آمنہ کے لال کی برکت تھی، سینوں میں دودھ اتر آیا۔ وقت مختصر ہے، آقا علیہ السلام کی شان ساری رات بیان کرتے رہے تو ایک زلف کی بھی شان بیان نہیں ہوتی، بس جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اسی کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ خطبے کے اندر یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیج کر مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، من کا معنی بھی بھلائی ہوتا ہے، احسان کا معنی بھی بھلائی ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں پر احسان کا لفظ ذکر کر دیتے جو معروف بھی تھا، ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ جاتا، لیکن اللہ نے من کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین نے جواب دیا اس لیے کہ احسان کا لفظ استعمال ہوتا، احسان کا بدل کائنات موجود ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن من ایسا لفظ ہے کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں، اشارہ اس طرف ہے جس طرح من کا بدل نہیں، محمد کا بھی کائنات میں بدل کوئی نہیں۔ لقد من اللہ، اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی کو کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے۔ جو اپنے تکلم سے نبی بنے وہ دجال ہوتا ہے، وہ لعین ہوتا ہے، جس کو اللہ چنے وہ نبی بنتا ہے۔ اور فرمایا لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، عجیب بات فرمائی، جن کے لیے بھیجا انہی میں سے بھیجا، جن کے لیے بھیجا انہی میں سے بھیجا۔ اگر اللہ رسول کو فرشتہ بنا کے بھیج دیتے تو فرشتہ حکم دیتا اپنی طاقت کے مطابق، اور ہم کام کرتے اپنی طاقت کے مطابق، تو کیا خیال ہے؟ ہم تو نافرمان ٹھہراتے۔ انسان بستے تھے، اللہ رب العزت نے انسان بنا کے بھیجا، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے عام انسان تھے، نہیں، من انفسہم، ہے انسانوں میں سے، لیکن سب سے زیادہ عظمت والے تھے، سب سے زیادہ لطافت والے تھے۔ میں اور آپ کل انعام ہیں، میرا نبی خیر الانام ہے، میں اور آپ دن بدن زوال کی طرف، میرا نبی عروج کی طرف۔ میں اگر تھوکوں تو صرف تھوک ہے، میرا پیغمبر کی زبان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں بولوں تو صرف الفاظ ہیں، میرا پیغمبر بولے تو خدا کا قرآن بن جاتا تھا۔ میں اشارہ کروں تو صرف اشارہ ہے، میرا نبی بولے تو خدا کا قرآن بن جایا کرتا تھا۔ صرف آخری بات 1 منٹ لے رہا ہوں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ ہم نے بڑے جلسے سنے، لیکن دلوں میں بغض، حسد، کینہ، منافقت، اور گھروں کے اندر لڑائیاں، جلسے سیرت کے سن کے جاتے ہیں، گھروں کے اندر جا کے قیامت بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، آپ معاملات میں ہیں تو وہاں بھی دین چاہیے، گھر میں ہیں تو وہاں بھی دین چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے تسبیح ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اندر سے کالی بلا۔ سلطان العارفین کا کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا، انہوں نے اسی چیز کو کھولا، فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے۔